بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی تاریخ کا پراسرار ترین واقعہ سورج کی روشنی نیلے رنگ کی۔ دنیا میں آنے والی سورج کی نیلے رنگ کی روشنی اور اس روشنی کے 10 منٹ بعد ہونے والا زور دھماکہ جس سے گھروں کی کھڑکیاں دروازے تک ٹوٹ گئے۔ آسمان سے اتنی بڑی چیز گری لیکن اس نے کوئی نشان تک نہ چھوڑا۔ اس راز کے حقائق کیا ہیں اور بارش آنے سے پہلے بادل کالے رنگ میں کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ یہی ہمارے آج کے دلچسپ حیرت انگیز آرٹیکل کا دنیا میں آنے والی نیلے رنگ کی روشنی۔ دنیا تاریخ میں رونما ہونے والا ایک ایسا پراسرار اور انوکھی نوعیت کا عجیب واقعہ جو 113 سال گزر جانے کے بعد بھی پکڑ نہ دے سکا۔ 30 جون 1908 کو جب سائبرا کے ایونکی علاقے میں نیلے رنگ کی روشنی کو دیکھا گیا، یہ منظر اس وقت کے ساتھ ساتھ آج بھی سننے والوں کو حیرت زدہ ضرور کرتا ہے۔ اس روشنی کو دیکھنے والوں لوگوں کے مطابق نیلے رنگ کی روشنی کوئی مدھم لائٹ کی طرح نہیں بلکہ سورج کی روشنی جتنی تیز تھی۔ اس روشنی کے نمودار ہونے کے تقریباً 10 منٹ بعد ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا جیسا کہ گونج کسی بڑے گولے سے کم نہ تھی۔ دھماکے کی اس آواز نے شمال سے مشرق کی جانب سفر کی، جبکہ ساتھ ہی آنے والے ایک شاک ویو نے گھروں کے دروازوں کھڑکیوں کو توڑ ڈالا۔ اس دھماکے کی آواز اتنی تھی جیسا کہ لہریں یوریشیا اور برطانیہ تک کے زلزلہ پیما ریکارڈ میں بھی آئیں۔ ایونکی اور اس کے ارد گرد کے قصبے والوں کا کہنا تھا آواز تو زور سنائی دی مگر یہ نہیں جان پائے کہ دھماکے کا مقام کیا تھا۔ اس دھماکے کے کئی روز بعد بھی آسمان کو جگمگاتی روشنیوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا جیسا کہ وجہ برفانی ذرات بننے کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ دھماکے کی آواز تو سب نے سنی مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا زور دھماکہ جیسا کہ آواز شمال سے مشرق کی جانب کی وہ گری کیا چیز گی۔ اس دھماکے کو ٹونگو سکا ایونٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ مقدار کو ہیروشیما پر گرائے جانے والوں ایٹم بموں سے زیادہ بتایا گیا تھا۔ اس سانحے کو ایک صدی بیت گئی مگر سوال وہیں اٹکا ہے کہ آسمان سے گرنے والی اتنی بڑی چیز گئی کہاں؟ آج تک اس معاملے پر جتنے تجربات ہوئے ان کے جواب آپ کو مزید حیرت میں مبتلا کر دیں گے۔ اس دھماکے کے بارے سائنسدانوں کے نتائج۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ اس جگہ کو دھماکے کا سامنا ایک سیارچے کی وجہ سے کرنا پڑا، لیکن اتنے بڑے خلائی جسم کو آج تک تلاش کیوں نہ کیا جا سکا۔ نمبر 2، کچھ حلقوں کے مطابق اسے آتش فشاں کے پھٹنے یا کانکنی کو قرار دیا مگر اس کے بھی کوئی شواہد موجود نہیں۔ نمبر 3، دراصل جس وقت یہاں دھماکہ ہوا روسی حکومت نے کسی کو بھی اس ایرے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی کیونکہ اس جگہ کے بارے اس وقت مختلف خدشات پائے جاتے تھے۔ آخر 1927 کو ایک تحقیقاتی ٹیم کو اس علاقے کی اجازت دی گئی۔ اس ٹیم کو دھماکہ ہونے کے 20 سال بعد دھماکے والی جگہ کی اجازت دی گئی۔ ٹیم کے وہاں پہنچنے پر یہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، کسی بھی چیز میں کوئی بدلاؤ نہیں پایا۔ اس دھماکے سے جو نقصان 20 سال پہلے ہوا ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ اس ٹیم کے مطابق کوئی خلائی جسم خلا میں پھٹا، اس خلائی جسم کے پھٹنے کی وجہ سے دھماکہ رونما ہوا۔ اس کا کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے اس ٹیم نے جو وضاحت پیش کی وہ یہ تھی کہ ماہرین نے اس خطے کو زیادہ نرم اور جلدی خطہ قرار دیا اور اسی وجہ سے آسمان سے گرنے والی چیز بغیر نقصان کا سامنا کیے اور کوئی سراغ چھوڑے اپنے ملبے سمیت زمین کے اندر دھنس گئی۔ کچھ دنوں بعد روسی سائنسدانوں نے اس دھماکے کی وجہ ایک دمدار سیارے کو دیا جو زیادہ تر چٹانی نہیں بلکہ برف نما ہوتے ہیں۔ دھماکہ ہونے کی وجہ سے برف کا پگھلنے والا پانی بخارات کی صورت میں اڑ گیا ہوگا مگر اس خیال کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ نمبر 4 سے 1958 میں ہونے والی ایک تحقیق جو اس دھماکے کے حقائق پیش کیے، اس میں محققین کا کہنا تھا کہ دھماکے والی جگہ سے سلیکیٹ اور مقناطیسی چھوٹے چھوٹے پتھروں کے شواہد ملے۔ تحقیقات کی روشنی میں سامنے آنے والی بات سے یہ ثابت ہوا کہ وہاں کی سطح سے نکل کی مقدار زیادہ ہے جو شہاب ثاقب کا ہی ایک عنصر جانا جاتا ہے۔ اس دھماکے پر 1973، 1978 اور 2014 میں بھی تجربات اور تحقیقات ہوتے رہے۔ 2020 میں ہونے والے ایک تحقیق یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ ایک اتنا وزنی اور بڑا شہاب ثاقب زمین کے اتنے قریب سے گزرا جیسا کا نتیجہ شاک ویو کی صورت میں زمین پر آیا۔ اس دھماکے نے دنیا میں ایسا دھماکہ کیا اور دھماکہ کرنے کے بعد خود کو ایسا غائب کیا کہ جیسے ڈرون کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ بارش سے پہلے بادل کالے رنگ کے کیوں ہو جاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں دلچسپ معلومات۔ دوستوں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہونے سے پہلے بادلوں کی رنگت کالے رنگ میں بدل جاتی ہے جو کہ ایک حسین و دلکش نظارے کا سما باندھ دیتی ہے۔ سورج کی کرنیں جب سمندر پر پڑتی ہیں وہی پانی بخاراتی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انہی بخارات کو ہوا کھینچ کر زمین سے فضا تک لے جانے میں مدد کرتی ہے۔ فضا کا درجہ حرارت کم ہونے پر پانی کی کثافت اضافے کا سبب بنتی ہے۔
और इन्हीं बुखारात को पानी के कतरों या बर्फ के टुकड़ों की शक्ल इख्तियार करना होती है और यही टुकड़े इकट्ठे होकर बादल का रूप धार लेते हैं। हमारी फिजा कसीर गैसों का मजमुआ है। जब फजा के अंदर सूरज की रोशनी का दखल होता है तो इन गैसों के तवास्त से मुख्तलिफ अतराफ बिखरना शुरू कर देती हैं। रोशनी के मुकम्मल दाखिले पर बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि बादल का अपना कोई रंग नहीं होता। आसमान का रंग नीला दिखाई देने की वजह यह है। उसी वजह को लेकर सूरज के निकलने और डूबने के बाद ऑरेंज, गुलाबी और कभी लाल रंगत इख्तियार कर जाता है। जब बादल पीली रंगत इख्तियार करते हैं तो उसका मतलब करीब ही लगी आग की वजह से उठने वाला धुआं इस रंगत का सबब बन रहा है। बादल बरसने से पहले बादलों की काली रंगत होने का सबब पानी वाले बुखारात का बादलों में जुमा होना पानी के कतरों के दरमियान बड़ा खला छोड़ देते हैं, जिससे रोशनी कम मुनकिस हो पाती है और यही वजह बादल को सरमई या काली रंगत में तब्दील कर देती है।